علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اچھا، آج ہم لوگوں نے انگلش پروننسیشن رولز ان اردو. تو انگلش الفاظ کے تلفظ کے کچھ اصول ہیں، اگر آپ انہیں یاد رکھیں تو بڑی حد تک انگریزی کے الفاظ آسان ہو جائیں گے. اب ہم تلفظ کو ان اصول کے ساتھ بیان کریں گے. تو ایس، یہ دیکھیں ایس ان اردو. ایس کے 3 تلفظ ہیں: زے، سین، شین. کون سے ہیں؟ زے، سین، شین. تو اب یہ زے، شین، سین، شین، یہ کیسے کہاں پہ ان کا کیسے ان کا پتہ چلے گا کہ یہ کہاں پہ کون سی آواز دے رہا ہے ہمیں اردو میں؟ تو اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے، ایف، پی، پی ای، کے ای، ٹی، ٹی ای. یہ جو لفظ ہیں، یہ لفظ آپ نوٹ کر لیں، یہ ورڈز آپ نوٹ کر لیں، لفظ نوٹ کر لیں، ورڈز نوٹ کر لیں. اگر کسی ورڈز یا لفظ میں ایس ان کے بعد یعنی کہ یہ جتنے بھی لفظ ہیں ان کے بعد اگر ایس آ جاتا ہے، یعنی کہ آخر میں ایس آ جاتا ہے، تو وہ کس چیز کا ہوگا؟ اردو میں کیا آواز اس کی ہوگی؟ اس کی آواز ہوگی سین، یہ والا سین. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، یہ پرو، لپس، کائٹس، نائٹس، ہوپ. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو لفظ ہیں ان کے بعد اگر ایس ہوتا ہے، ایس، تو وہ کس چیز کی پروننسیشن کر رہا ہوگا اردو میں؟ سین. ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ اب آگے چلتے ہیں. یہ جو لفظ ہیں اگر کسی لفظ ورڈز کے آخر میں ایس ہو اور اس سے پہلے بی ای، جی، جی ای، ڈبل جی، آئی ای، ای ایف، وائی وغیرہ میں سے بھی آئے تو ایس کا تلفظ زال ہوگا. اس کا تلفظ کیا ہوگا؟ زال ہوگا. یہ جو لفظ ہے ان کے آخر میں ایس ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ تلفظ کیا ہوگا؟ زال. سوری، زے رے، زے، جس طرح زے. پتہ نہیں زال میرے منہ پہ کیوں چڑھا ہوا ہے. تو کیا ہوگا؟ ایس اگر آخر میں آئے گا تو زے ہوگا، زے. کون سے لفظ ہیں وہ؟ یہ آپ نوٹ کر لیں: بی ای، جی، جی ای، ڈبل جی، آئی ای، ای ایف، وائی. جیسے ایگز، سٹوریز، بیگ، روپیز. تو ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ زے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اس کو میں ذرا لکھ، آئی اے آئی او این، آئی اے آئی او این. تو اگر کسی ورڈز میں ایس یا ڈبل ایس کے بعد، کیا ہے؟ ایس یا ڈبل ایس کے بعد، ایس یا ڈبل ایس کے بعد، ایس یا ڈبل ایس کے بعد آئی اے آئی او این ہو، تو اگر یہ ایس کے بعد یہ دو لفظ ہوں تو وہ کس چیز کا اردو میں؟ شین. کیا ہوگا؟ شین. اردو میں اس کا تلفظ ہوگا شین. جیسے پینشن، ریشیا. یہ 2 مثالیں ہی میں نے دی ہیں، کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں شارٹ آپ کو، پھر آپ ذرا اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آگے نیکسٹ چلتے ہیں.
نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ایس ایچ. کیا ہے جی؟ ایس ایچ. یہ ایس ایچ. اب مطلب اس طرح اگر ایس کے ساتھ ایچ آئے تو اس کا تلفظ ہمیشہ شین ہوگا. اگر کسی ورڈز کے ساتھ ایس ایچ اگر ایس ایچ آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو بھی ہم شین اردو والا شین، جیسے فش، فریش، شائن. تو یہ بھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ چلتے ہیں جی آگے ہم تھوڑا سا جو ہے نا نوٹ آپ کر لیں. میں نے نوٹ یہاں پہ دیے ہوئے تو آپ نوٹ کر لیں اس کو. یہ میں ایک منٹ ہائی لائٹ نوٹ کر لیں. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن میں ایس کے ساتھ ایچ نہیں ہے پھر بھی اس کا تلفظ شین ہوتا ہے. یعنی کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ ایس ایچ نہیں بھی ہوتا لیکن پھر بھی وہ شین کی آواز ہوتی ہے، ان کی شین کی آواز ہوتی ہے. جیسے کہ شور، ایشو، ٹیشو. ٹھیک ہو گیا. یہ کچھ الفاظ ہیں ایسے کہ جن کے ساتھ ایس ایچ، دیکھیں ایس ایچ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ سین کی مطلب جو لفظ ہے وہ سین بن رہا ہے ان سے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ یہاں پہ ٹھیک رہے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کہ ایس سے سٹارٹ ہونے والے لفظ، ایس سے شروع ہونے والے ورڈز، تلفظ جو بھی آپ کہیں، جن کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی واز نہیں ہوتا بلکہ کنسونیٹ ہوتا ہے، کنسونیٹ لیٹر ہوتا ہے. مطلب کنسونیٹ لیٹر ہوتا ہے، بلکہ وہ ہلکی سی سین کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں آپ سنو. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہلکی سی آواز کس چیز کی دے رہے ہیں؟ سین کی. سنو، سلو، سنو، اسکول، اسٹارٹ، اسٹائل، اسٹاپ. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہلکی سی سے کی آواز آ رہی. تو یہ بھی ان میں بھی ایس کو ساکن پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایس کو ساکن پڑھ رہے ہیں. ایس کو ساکن مطلب یہاں پہ اس کی ساؤنڈ ہلکی سی ساؤنڈ ہو جاتی ہے سین کی. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں آیا تو پھر اس پہ انشاءاللہ تعالی میں اور مزید ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا. تھینک یو.